فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے ہم سب مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف پیش کریں۔ بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل شفینا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو سرکار اقدس کے غلام ہوتے ہیں وہ شریعت کے ہر ایک قانون پر عمل کرتے ہیں۔ سرکار کی غلامی اسی بات پر ثبوت کرتی ہے کہ ہم سرکار کو ماننے والے ہیں، تو سرکار کے تمام کاموں پر، یعنی اللہ نے جو کام سرکار دو عالم پر نازل فرمائے قرآن کی شکل میں، جو وحی اللہ کے نبی کے اوپر نازل، اس وحی پر عمل کرنا، اور جو نبی نے اقوال متحدہ میں جو فرما دیا اس فرمان پر عمل کرنا، اسی کا نام مسلمان ہے۔ دو قسم کی گواہیاں ہیں۔ آج اگر کافر پہ بات کرو نا تو آدمی کھسیا جاتا ہے، کئی جگہ پہ لڑائیاں ہو کہ تم نے ہمیں کافر کیوں کہہ دیا، کافر کا کیا مانا ہوا، کافر سے آپ کیا سمجھے۔ دیکھیے، جو رسول کریم کے غلام ہو گئے وہ ایمان والے ہو گئے، اور یہی کہا کہ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب غلامی کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا یہاں پر۔ یا رسول اللہ جب ہم غلام آپ کی ہو گئے تو ہماری کوئی قیمت نہیں ہے، ہم ایسے عظیم ہو گئے کہ زمانے کے لیے لا قیمت ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن عمل ہمارا قرآن و حدیث پر ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، میں نے قرآن عظیم کی مقدس آیتوں کو پیش کیا ہے، اور 3 جگہوں پر الگ الگ آیتیں بیان کرتی مفہوم ایک ہی ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ آج جو گفتگو میں آپ سے کرنے والا ہوں بڑی اہم گفتگو ہے وہ، لیکن اللہ ہماری قوم کے اوپر رحم کرے۔ آج ہماری قوم کا حال یہ ہے نا کہ مسجد کے اندر انہیں جمعے کے دن آنا تب ہے گوارا ہوتا ہے جب جمعے کی نماز کا ٹائم مکمل ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کو کچھ سیکھنا ہے، بس نماز پڑھنی اور چل دینا ہے جناب۔ پھر یہ کہیں کہ ہمیں کچھ آتا نہیں ہے، ہم کچھ سیکھ نہیں پا رہے ہیں، ہمیں کچھ حیثیت نہیں آنے میں۔ میرے محترم، امام کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوتا ہے کہ بستروں میں جا کے سکھائے اس کو۔ امام کا مطلب یہی ہے، آپ کسی عالم کو رکھے ہیں یا کوئی عالم آپ کی بستی میں ہے تو اس کے قریب جب جائیں گے تبھی علم کو سیکھ پائیں گے آپ۔ بے شک۔ ہماری حیثیت تو جمعے کے اندر ہونی چاہیے کہ ہم پہلے آئیں۔ اسی وجہ سے آج میں صرف سلوتری کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کی، یا صرف کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے دنیا کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ آج ہم میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، کہیں بازار میں، کہیں جگہ پر، ہمارا زیادہ تر ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم جب پہنچتے ہیں مسجد کے اندر جب بالکل جمعے کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے۔ اسی مکاری کی وجہ سے علماء نے بھی، جو میری بات سننے وہ بھی کان کھول کر سنے، میں بڑی عزت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، جو بھی لائیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی، یہ قوم جب دیر سے آنے لگی تو علماء کے اندر بھی کمیاں یہ ہو گئی کہ وہ تقریر کی تیاری کرنا ہی چھوڑ دیے ہیں۔ کہتے ہیں کیا تقریر کریں، کوئی تو آئے گا نہیں، انہیں بھی بڑا ٹائم پاس کرنا ہے، وہ بھی گئے۔ وہ ایک جملہ مشہور ہے ہمارے لوگوں میں، وہ ایک حالانکہ بات صحیح نہیں ہے مگر جملہ ہے ایک، وہ کہتے ہیں جس طرح تمہاری دال لوٹی ویسی ہماری فاتحہ۔ بے شک۔ ایک جملہ حالانکہ صحیح نہیں جملہ، لیکن بولتے ہیں لوگ یہ جملہ ایسا، کیا کہتے ہیں، تمہاری جس طریقے دال لوٹی ویسی ہماری فاتحہ۔ حالانکہ اس کا جو بھی معاملات ہو، لیکن ہمیں اپنا کام مکمل کرنا چاہیے۔ کس طرح رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اور میں کئی دنوں سے یہ بات دیکھ رہا ہوں، جو لوگ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ میری بات کو سنیں اور سمجھیں اس بات کو۔ خدا را وقتوں کی بڑی اہمیت ہے، جو نماز کا ٹائم مقرر کیا گیا نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جس کا جب دل چاہ رہا کھڑا ہو کے میں پر اللہ اکبر چلاتا گھوم رہا،
جس کا جب من ہو رہا، نہ ٹائم دیکھنا شروع کب ہے ختم کب ہے، قرآن میں اس کی حیثیت کیا ہے، قرآن نے کس طریقے سے کہا ہے، نہیں جناب، جس کا جب من آ رہا ہے۔ آپ فجر کی نماز کو دیکھیں، کوئی جو ہے 5:30 پہ ہی اللہ اکبر شروع، کوئی 5:35 پہ ہی شروع۔ یہ خاکے تیار کیوں کرا گیا؟ آپ نے کیا سمجھا؟ آپ جو علماء قریب نہیں آؤ گے، پہچانو گے نہیں، کل یہی چیز رمضان میں بھی آنے والی ہے۔ رمضان جب آئیں گے نا تو قرآن نے کیا کہا؟ اتم الصیام الی اللیل، روزہ رکھو رات تک۔ ابھی رات کب تک ہوتی ہے؟ الی اللیل، لیل کے معنی رات ہے نا، رات تک۔ آپ اس سے کیا سمجھو گے؟ آج آدمی سمجھتا بس مولوی بن گئے، بس مولوی جی ہوں گے، انہیں اور کچھ پتہ نہیں، انہیں کیا خبر ہو کہ بایولوجی کیا ہوتی ہے، فزکس کیا ہوتی ہے، ٹائم ٹیبل کا معاملہ کیا ہوتا ہے، تو بس ملا لوگ ہیں بس ایسے ہی۔ یہ جان لو انہی ملاؤں کا معاملہ، اگر یہ علماء چلے گئے تو دین سکھانے کے لیے وہی جاہل رہ جائیں گے جن کو دین کی حقیقت تک نہیں معلوم کیا ہے۔ آپ بات کو سمجھو پہلے۔ قرآن نے 3 آیتوں کو پیش کیا۔ سورہ بقرہ میں پہلی آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ وہ مشرق کا بادشاہ مغرب کا بادشاہ، یا یوں کہو مشرق کا رب اور مغرب کا رب۔ اب بتاؤ مشرق مغرب ایک ہے کہ دو ہیں؟ دو ہیں، ایک ہے نا، ایک مشرق ہے وہ ایک مغرب ہے۔ لیکن اسے سورہ رحمان کے اندر جائیں گے تو سورہ رحمان میں اللہ ارشاد فرماتا ہے رب المشرقین والمغربین۔ ہاں جی، دماغ کو کھولو تھوڑا سا۔ سورہ رحمان کے اندر کیا ہو گیا؟ رب المشرقین والمغربین، رب کے معنی پالنے والا۔ اب ترجمہ یہاں پہ ہوگا 2 مشرقوں کا پالنے والا، 2 مغربوں کا پالنے والا۔ اب دماغ کو لگاؤ، پہلا قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر مشرق والمغرب ایک ایک کہا، اور سورہ رحمان میں کیا کہا؟ مشرقین والمغربین، 2 یعنی یہ سے بولتے ہیں تثنیہ۔ عربی کے اندر ایک اصول ہے کہ اگر ایک سے زیادہ کوئی بندہ ہو یا ایک سے زیادہ کوئی چیز ہو تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، اور جمع 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ یہاں تک تو بات غنیمت رہی، لیکن آگے اور بھی بات سنو۔ سورہ معارج کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے مشرقین والمغربین۔ اب یہ لو جمع کا صیغہ بھی آ گیا، یعنی کہ واحد بھی ہے، تثنیہ بھی ہے، جمع بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمام مشرقوں کا پالنے والا ہے، تمام مغربوں کا پالنے والا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب آپ کیا سمجھے اس سے وقتوں کی اہمیت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق کا بھی استعمال کر رہا ہے، مشرقین کا بھی استعمال کر رہا ہے، اور مشارق کا بھی استعمال کر رہا ہے، اور ہے قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک کی گنجائش ہے نہیں۔ لیکن 3 آیتیں آپس میں تجاوز کر رہی ہیں، یا اپنے الفاظوں میں کہا جائے تو 3 آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ بھائی کہنے والا بات جو کہہ رہا ہے نا، وہ میرے ساتھ ایک بندہ ہے، نہیں میرے ساتھ 2 بندے ہیں، میرے ساتھ نہیں کئی بندے ہیں۔ اب 3 طرح کی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات تو سچی ہوگی۔ جب ایک سچی ہوگی تو 2 کیا ہو جائیں گے اپنے آپ؟ بولو بھائی، ایک سچی ہوگی نا، باقی 2 باتیں کیا ہو جائیں گی؟ جھوٹی ہو جائیں گی اس کے لیے۔ بھائی ایک ہے، یا تو ایک بندہ ہوگا، اگر ایک بندہ ہے تو 2 والی بات جھوٹی ہے اور سب والی بات جھوٹی ہے، اور جب 2 کے بارے میں کہا تو سب والی جھوٹی ہے، پہلے والی جھوٹی ہے۔ لیکن یہ ہے قرآن، میتھمیٹکس سمجھو اس کی میتھمیٹکس سمجھو کہ کیوں کہا ایسا، وجہ کیا بنی۔ جہاں پر مشرق والمغرب کہا گیا وہاں سے مراد یہ ہے کہ پورب پچھم صرف ایک ہے، اس لیے پورب سے لے کر پچھم تک یعنی تمام جہان کا پالنے والا رب ایک ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بات کو سمجھو تھوڑا سا، آج ذہن کو کھولو اپنے۔ آگے جب بات کہی گئی کہ مشرقین والمغربین، سورہ رحمان کے اندر مشرقین کہتے ہیں 2۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ ہے سورج نکلنے کے کنارے سے لے کر سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک کا معاملہ۔ سورج نکلتا ہے نا مشرق سے اور ڈوبتا کہاں ہے؟ مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ اب مشرق مغرب ایک کہا، جب 2 یہاں پر کہا، اور آگے ایک بات اور بھی کہی مشرقین والمغربین، سورہ معارج کے اندر مشرقین والمغربین۔ اب یہاں پر جمع کا صیغہ، اور جمع بھی ایسی ہے جو جمع کثرت ہے۔ یہ بھی سن لو، عربی کا ایک قاعدہ ہے، 10 سے کم لوگوں میں بات کی جائے، اگر 10 سے
یا 10 تک بات کی جائے تو اس کو جمع قلت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جمع قلت. اور 10 سے زیادہ لوگوں میں بات کی جائے تو جمع قلت نہیں بلکہ جمع کثرت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جمع. اور یہ جمع کثرت کا صیغہ ہے، یعنی 10 سے زیادہ گنتی یہاں پر آئے گی، 10 سے کم کی نہیں آئے گی. تو اسی گل سمجھو یار میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. کیسے کام میتھمیٹکس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ قرآن نے تینوں بات الگ الگ کہی ہے. قرآن برحق ہے. یہ میتھمیٹک دماغ میں کیسے آئے گی آپ کے؟ کیا سمجھو گے اس سے؟ جو وہاں پر جمع کسے کا استعمال کیا گیا نا، وہ سورج کے نکلنے کی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا ہم جب مدرسے کے اندر پڑھ رہے مدرسہ منظر اسلام بریلی شریف کے اندر تو استاد صاحب پڑھا رہے ہیں اور کتاب کا نام جلالین شریف، بڑے بڑے اس کی ہوا بھی نہیں لگتی. ہوا کہاں سے لائے گی اس کی؟ تو اسے ہوا بھی نہیں لگے گی اس کی. کہتا نا جملہ ایسا، کیا کہتے ہیں؟ تم کو تو ہوا بھی نہیں لگے گی اس کی. ایسی معتبر کتاب ہے. اور کہتے ہیں اس کے اندر فرمایا گیا جب میتھمیٹک کی بات آئی تو فرماتے ہیں سورج نکلنے اور ڈوبنے کا ایک کنارہ نہیں بلکہ 180 جگہوں سے سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی جگہوں سے؟ 180 سال میں 180 جگہ سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے. اب 10 سے زیادہ والی بات مکمل ہو گئی نا. 10 سے کم میں ہے کیا 180؟ 10 سے کم میں ہے کیا 180؟ 10 سے زیادہ میں نا 180 کی بات کر رہا ہوں میں. تو مشرقین والمغربین کا مطلب یہ ہے جو سورج کے نکلنے کے کنارے ظاہر کیے گئے اللہ نے، وہ ان کا بادشاہ ہے. وہ جہاں سے چاہے وہاں سے کام کرے، کوئی حکم نہیں ٹال سکتا اس کا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. مثال کے طور پر سورج یوں نکلتا ہے. یہ 2 پہاڑیاں مان لو مثال کے طور پر. سورج یوں نکلا، اب 2 پہاڑیوں کے بیچ نکل رہا سورج. مثال کے طور پر یوں نکلا، ظاہر ہوا. تو اب جب سورج نکل رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، تو 2 کناروں کے بیچ سے جو معاملہ یہ جگہ طے کی گئی ہیں وہ 180 جگہ ہیں. آپ جنتری اٹھانا جو نماز کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نا، اس میں دیکھنا روزانہ کبھی 1 منٹ بڑھتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی بڑھتا ہے 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ ایسے کر کے 180 جگہوں کا ذکر وہی ہے کہ اللہ رب العزت تمام مشرقوں کا تمام مغربوں کا بادشاہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو سورہ رحمان کے اندر مشرقین والمغربین کہا گیا کہ رب المشرقین والمغربین، اللہ 2 مشرقوں کا بادشاہ ہے، 2 مغربوں کا بادشاہ ہے. اب یہ 2 مشرق 2 مغرب کا معاملہ کیا ہے؟ تو قرآن واضح فرماتا ہے تفسیروں کے اندر 2 مشرق اور 2 مغرب کا معاملہ یہ ہے جیسے سورج نکلا، دونوں کے نکلنے کے 180 جگہیں ہیں. آدھی کٹ گئی گرمیوں کے لیے، آدھی آ گئی سردیوں کے لیے. پتہ یہ چلا جو 2 کہا گیا 2 کا بادشاہ ہے وہ موسم کے اعتبار سے ہے، گرمیوں کا بھی مالک ہے، سردیوں کا بھی مالک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات سمجھے ہماری کیا ہے؟ مشرق اور مغرب کا مطلب یہ ہے. تو پوری واضح بات ہوئی. اللہ نے 3 جگہوں پر سورہ بقرہ میں اور سورہ رحمان میں سورہ معارج میں 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. آگے اس کے بعد کرتے ہیں. جو بھی میری باہر بات سن رہے ہیں، جو بھی ہمارے علماء یا ہمارے امام ہیں، بڑی معتبر کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں، خدا را خوف کھائیں اللہ سے. اپنے دماغ کو قرآن کے آگے آگے نہ چلاؤ. قرآن کے آگے آگے دماغ چلانے والے ہی دنیا سے بدترین ہو کے دنیا سے چلے گئے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائے. اگر ہم کامیاب ہوں گے جب ہوں گے جب ہم قرآن کریم پر عمل کرنے کے ساتھ آگے چلیں گے. قرآن نے خود کہا نا ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین، پرہیزگاروں کے لیے. جو اس پر عمل کریں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے. سبحان اللہ. آج آپ حال دیکھو ہمارا. مسجد کے اندر اذان کا ٹائم جب ہو جائے، جب اذان کا ٹائم ہو جائے اس وقت میں ہی وہ اذان پڑھنا چاہیے، نہ اس سے پہلے. اور ایک بات اور، ٹائم سے آپ کیا سمجھے؟ مثال کے طور پر چلو ہم نے مانا کہ فجر کا ٹائم جو ہے نا، فجر کا ٹائم وہ 5:42 پہ شروع ہو رہا ہے. الگ الگ تھوڑا آگے پیچھے مان لو اس کے 5:42 پر. اب 5:42 ہو گیا تو یہ ہمارا احتیاط ہونی چاہیے کہ 5:42 کے بعد ہم 5:55 پہ کم سے کم اذان پڑھیں. ورنہ تو ہونا یہی چاہیے کہ 6 بجے اذان پڑھی جائے. اب 6 بجے بندہ اٹھا اذان کے لیے، وہ سوچا بھی ٹائم ہے چلو بعد میں پڑھیں گے تو ٹائم گزر جائے.
बंदे ने अजान पढ़ी 6:15 पे, 6:05 पे, 10 पे, तो लोग क्या समझे, अरे इमाम साहब ने लेट अजान पढ़ी, टाइम तो चला गया। मेरे मोहतरम, तुमने टाइम को समझा ही नहीं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अकीमुस्सलाह, तुम पर नमाज फर्ज है, किताब मौकूता, अपने मुकर्ररा वक्तों पर, अपने जो तुम्हारे वक्त मुकर्ररा है उन वक्तों पर नमाज तुम पर फर्ज की गई है, किताब मौकूता। अब आप बात सुनो, इन्न सलाती कानत अल मुमिनीना किताब मौकूता। और इसके बारे में कहा गया जब आपका टाइम फजर का खत्म हो रहा है, तकरीबन 7 बजकर, मिसाल के तौर पर 7:10 पे मान लो टाइम खत्म हो रहा है, तो 7:10 से पहले पहले और 5:50 और 55 के बाद में जो ये टाइम बचा हुआ 1 घंटे का, इसके दरमियान जब तुम्हें टाइम मिले तब तुम नमाज और अजान पढ़ लो, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। ये मतलब वक्त का एक मियार है, एक वक्त का, वक्त के अंदर अंदर, वक्त के अंदर अंदर। अब यही बात रोजों में आएगी। रोजे आएंगे ना, कोई कब अजान पढ़ रहा है, कोई कब रोजा इफ्तार कर रहा है, और तुम वहां बैठे हुए किसकी माने, इन इमाम साहब की माने कि उनकी माने, कि उनकी माने, वहां से भी आवाज आ गई। ऐसा होता नहीं होता है, नहीं होता होगा ऐसा। जब अभी से ये हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि आगे क्या से क्या होगा। जब अभी से मामला इतना गड़बड़ है तो आगे तो और होगा। बोलो भाई, बोलो भाई, होगा नहीं होगा। अब तुम बैठो खाने के सामने, तुम किसकी मानोगे? याद रखो, तुम्हारा जिस मस्जिद की जानिब आना जाना लगा रहता है, और आने जाने से मुराद काम करना नहीं, आने जाने से मुराद नमाज पढ़ना, तो तुम्हारा जिम्मा ये है कि तुम अपने इमाम की आवाज पर रोजा इफ्तारो और इमाम की आवाज पर रोजे की सहरी करो। सही है, बेशक। ये आपका हक होना चाहिए। आपको नहीं कि उछाद में हो गई, आप ये मिसाल नहीं दे सकते हो किसी को, क्योंकि वो जो इमाम है ना, अपने इलाके का वही बादशाह है। तो उस इमाम गुलाम समझ बैठो, वो गुलाम नहीं है कोई किसी का। वो इमाम का मतलब ही होता है बादशाह, आगे रहने वाला, सामने रहने वाला। इसीलिए बेहतर यही है कि लोगों ने आजकल इमाम रखने के लिए हालात बना लिए हैं। वो सबसे पहले जाएंगे लोगों से, भाई इमाम चाहिए, अच्छा ठीक है, कैसा चाहिए? अरे सस्ता हो कोई यार, 5,000 वाला मिल जाए इसे। उसके इल्म के बारे में नहीं पूछोगे हजरत साहब, उसके इल्म के बारे में कोई नहीं बात करता है कि हमें आलिम चाहिए, मुफ्ती चाहिए, अरे तनख्वाह चाहिए, जो भी हो यार, अल्लाह के हवाले। मगर हालात क्या होते हैं? बस ऐसे ही मिल जाए यार 5,000 वाला, ऐसे ही मिल जाए हल्का फुल्का। इन्हीं मक्कारियों की वजह से आज हमारी कौम के अंदर बदगुमानियां पैदा होती हैं। इन्हीं मक्कारियों की वजह से आज कौम के अंदर इस्लाह नहीं हो पाती। अगर एक इंसान ऐसी बात करे, दूसरी उल्टी बात करता है, ये बात क्यों कही गई? मेरे मोहतरम याद रखो, इन्हीं मक्कारियों की वजह से ही अच्छे आलिमों ने आज के दौर में पढ़ाना छोड़ दिया, कारोबार में लग गए वो लोग। मैं सही बता रहा हूं आपकी बात, ये कोई डुग्गी बात नहीं है मेरी। बहुत से आलिम, बड़े बड़े आलिम, जिनको दरसगाह में होना चाहिए था, जिनको मसाजिद के अंदर इमाम होना चाहिए था, इसी कौम की वजह से। बल्कि एक बात और कहूं, ताज्जुब लगेगा आपको, आज का बड़ा मीडिया पे वायरल हुई है चीजें कि बड़े बड़े इमाम, मैंने कभी नहीं सुना था ऐसा, लेकिन अल्लाह जाने क्या हो रहा है आज के दौर में। बड़े बड़े उलमा को आज के दौर में फांसी लगाते हुए देखा, अपनी जान को। क्यों? जब उनकी रिसर्च की मैंने कि ऐसा क्यों हुआ, वजह यही होती है कि वो जो काम कर रहे होते हैं उस काम से उनके खर्चे मुकम्मल नहीं होते हैं, बेचारों पे ऊपर कर्जे हो जाते हैं। भाई आपकी 50,000 तनख्वाह है, 1 लाख है, आपका मुकम्मल नहीं हो रहा, तो 8-10,000 में इमाम का मुकम्मल कैसे हो रहा है? जिसकी 50,000 है ना, वो सोचता अरे यार 1 लाख आनी चाहिए, इससे मुकम्मल काम नहीं हो रहा है, ये भी बाकी वो भी बाकी, अब क्या करें हम? लेकिन फजल करो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि उलमा सब्र सीखे होते हैं कि वो मानते हैं कि कोई कौम में चलो नहीं है, इससे काम चला लेंगे। घर की जिम्मेदारी है, बहन की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है, पूरा समाज का मामला उसकी खोपड़ी पर है। ऊपर से आज के दौर में मेहमान नवाजी, अगर कोई ठीक ठाक बंदे आ जाए ना तो 5,000 कब चले गए पता भी नहीं चलता है, नाश्ते के तौर पर ही। ये हम सही बता रहे हैं आपको। खुदारा अच्छे इमामों की तलब करो,
अपने महल्ले से अच्छे पैसे निकालो इमामों को दो, ताकि वो बेहतरीन इमामत करें आपके यहाँ, और अच्छे काबिल तरीन उलमा जब लाओगे ताकि वो तुम्हारी सही से रहबरी कर सके। याद रखो जो यहाँ पर कहा गया ना, अतिमुस्सियामा इलल लैल, कि रोजा रखो रात तक, यहाँ रात से मुराद शाम होने से पहले है। इमाम आजम ये फरमाते हैं कि इला जो है ना, वो लफ्ज़े जो इला है ना, वो लैल की गायत में शामिल नहीं है, इसीलिए रोजा जब रखा जाएगा तो रात के पहले तक रखा जाएगा, रात में नहीं रखा जाएगा। और गुनाह भी फरमाया इसमें, मैंने तफसीर पढ़ी, उस तफसीर के अंदर मालूम चला, इसी तफसीर में अतिमुस्सियामा इलल लैल, रोजा रखो रात तक। तो उस दौर के जो कुफ्फार और मुशरिकीन थे, जो काफिर थे, जो इस्लाम को मानते नहीं थे, जो इस्लाम के दुश्मन थे, वो लोग भी मुसलमानों का मजाक उड़ाने के लिए रोजा रखते थे, लेकिन शाम को जब इफ्तारी का टाइम होता था वो इफ्तार नहीं करते थे। वो अपने अंदर ये बात समेटे हुए थे, वो अपने अंदर घमंड करते थे कि देखो देखो हम अल्लाह की नहीं मानेंगे, हम तो इफ्तार नहीं करेंगे, हमारे अंदर ताकत है, हम तो 12 बजे रात को इफ्तार करेंगे, हम तो रात में खाएंगे, हम नहीं खाएंगे अभी, यानी कि अल्लाह को चैलेंज करते थे वो। नऊज़ बिल्लाह। अब सोचो ये आदमी जो पैदा हुआ ना सलीका जीने का, ना तरीका खाने का, ना पीने का, अल्लाह से चैलेंज करता है। नबी ने फरमाया कि मुत्तकी वही लोग होंगे जो कुरान पर अमल करेंगे। इलल लैल अतिमुस्सियामा इलल लैल, रोजा पूरा करो रात तक। पता ये चला हुक्म रब्बी से रोजा रखना है और हुक्म रब्बी से इफ्तार भी करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं करना हमें, तुम समझो ताकत का मुजाहरा हम करें, रोजे में एहतियात करें। और हर इमाम की जिम्मेदारी ये है कि कायदे के साथ टाइम टेबल को देखें। जब वो नमाज का सही टाइम आए तभी अजान कहें, जब रोजे का सही टाइम आए तभी इफ्तार के लिए कहें, जब सहरी का सही टाइम आए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर सहरी का टाइम 5:40 पर खत्म है तो कम से कम 5 मिनट पहले अपने आप को सहरी से फारिग कर लो। तो हालात ये है ना कि अजानें हो रही हैं, बंदे का चम्मच चल रहा है, अजानें हो रही हैं, उसका करछा चल रहा है, अजानें हो रही हैं, कश बीड़ी के मारे जा रहे हैं, अजानें हो रही हैं, सिगरेट चल रही है, अभी तो शाम गुजरी है। और मिसाल पूछो जमाने क्या कहेंगे, नबी के दौर में तो घड़ी नहीं थी, तब तो ये वो क्या नाम उसको चींटी देखते तो रोजा वो करते थे मुकम्मल। अजीब आदमी तुम आज जी रहे हो कि उस दौर में भैया वो मकबूलियत का जमाना है, वहां सहाबा कराम हैं, अगर उनसे कोई मामलात होते हैं अल्लाह के नबी मौजूद हैं, अगर सहाबा से कोई खता होती तो अल्लाह ताला नबी के ऊपर कुरान नाजिल फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान वो मकबूलियत का दौर है। तुम यहाँ उसकी मिसाल लिए बैठे हो, बिना वजह की बातें करते हो। पहले इल्म को सीखो, इल्म में हैसियत रखो कि हमें किस सवाल किस कैटेगरी में करना चाहिए। खुदारा रमजान शरीफ का पाक महीना आने वाला है, कोई ऐसी गलती ना करो जिससे रोजे के अंदर कमियां पैदा हो। तुम्हारे टाइम टेबल को देखो। मैंने बड़े मुख्तसर अंदाज में आपको समझाया, कर मैं इसी पर बात करूं ना तो पूरे 2 घंटे हो जाएंगे, बात नहीं मुकम्मल हो पाएगी। लेकिन बड़ी मोटी मोटी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं कि अल्लाह ने किस तरीके से वक्त को तब्दील किया है। अगर कोई भी अजान नमाज से पहले हुई, अजान नमाज के टाइम शुरू होने से पहले हुई, तो उलमा फरमाते कि उस अजान को दोहराया जाए। अजान को बोलो भाई, अजान को दोबारा दोहराया जाए, वक्त से पहले अजान न पढ़ी जाए। और एक बात और भी है, जिस मस्जिद का जो इमाम है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कौम के बारे में भी उससे सवाल किया जाएगा। अगर कोताही हुई कोई इमाम, तो ऐसा नहीं है। जमात इसीलिए होती है, आप जमात से नमाज पढ़ेंगे, हजरत साहब नमाज पढ़ाएंगे तो ये अपने मुसल्ले के मालिक हैं, ये उसके हकदार हैं। बगैर इनकी मर्जी के कोई मुसल्ले पर आ जाएगा तो उसकी भी नमाज नहीं होगी। उसी बाप ना बनिया करो, आगे आगे बात को समझा करो पहले कि शरीयत की बात क्या होती है। मेरे दोस्तों, मुसल्ले का हकदार वही इमाम होता है जो वहां पर नमाज पढ़ा रहा है, जो वहां का इमाम है। इमाम का मतलब ही होता है यही सरदार। मैं आपको बताऊं, रसूल आजम दोनों जहान के ताजदार जनाब अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर हाजिर हो गए। अच्छा, तब की मिसाल में इसलिए दे रहा ताकि आपको अहमियत मालूम हो।
نبی کے نماز پڑھانے کا انداز یہ ہے. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں, بخاری شریف اور مشکات شریف کی حدیث کے موضوع میں نے یہ بات پڑھی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے نماز پڑھانے کا انداز یہ تھا کہ میں جب اذان پکارتا تھا اور اذان پکارنے کے بعد مصلی قریب بیٹھ جاتا تھا اور میں حضور کے حجرے کی جانب ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹکٹکی سمجھتے ہو تسی؟ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا, اور جیسے ہی حضور کا پردہ ہلتا, یعنی جو پردہ حضور کے مبارک حجرے میں پڑا ہوا ہوتا, جیسے ہی پردہ ہلتا آہٹ آتی, میں سمجھتا تھا رسول کریم آنے والے ہیں. رسول کریم جیسے ہی آتے میں فوراً تکبیر کرنے لگتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ایک دور ایسا آیا, حدیث پاک میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار اذان پکارنے کے بعد مسجد کے اندر نہیں ہے. مؤذن کو ہونا چاہیے نا, جس نے اذان کہی ہے آپ پڑھیں, چاہے بہار شریعت, فتاوی عالمگیری, فتاوی رضویہ یا اور بھی مخصوص کتابیں ہیں جو فقہ کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہیں, آپ اس میں پڑھنا, مطالعہ کرنا کہ اذان دینے والے نے تکبیر نہیں کہی, دوسرے نے پڑھ دی, اور دوسرے نے پڑھنے کے بعد جس نے اذان دی ہے اس کے دل میں ٹھیس پہنچی, یا اس سے پوچھا نہیں, ناگوار گزرا, تو امام رہا, اس مؤذن کے دل دکھانے کی وجہ سے بھی نماز نہیں ہوتی کسی. بے شک سبحان اللہ. تسی بات سمجھا کرو کہ اسلام کی اہمیت ہے. اسلام کے آگے عقل نہ چلاؤ اپنی, عقل کے دھوڑے گم ہو جاتے ہیں. شریعت قانون وہیں سے شروع ہوتا ہے, بے شک سبحان جہاں اللہ. سے عقل ختم ہوتی ہے نا, عقل کے گھوڑے, شریعت قانون وہیں سے شروع ہوتا ہے. قرآن کے مطابق چلو, قرآن کے مخالف نہ چلو. احادیث کے مطابق چلو, احادیث کے مخالف نہ چلو. شریعت کے مطابق چلو, شریعت کے مخالف نہ چلو. آقا کریم آئے, حضرت بلال حبشی نہیں ہے, تو کہا کوئی تکبیر نہیں کہے گا. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے, سبحان اللہ. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے, کوئی تکبیر نہیں پڑی. نبی کا حکم. کچھ دیری کے بعد بلال حبشی آئے, نبی نے کچھ نہیں کہا, کچھ بھی نہیں. خدا رحم کرے, آج یہ بڑی محبت سے بات کر رہا ہوں, کوئی میں کھسیانے رہا ہوں آپ سے, میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. خدا رحم کرے, آج کسی امام سے 2 منٹ ہو بھی جائے نا تو بڑی باتیں, بڑی باتیں جناب والا, بڑی باتیں. پورے محلے میں معلوم ہو جائے کہ آج امام صاحب نہیں اٹھے تھے, پورے محلے میں معلوم ہو جائے گا آج امام صاحب نماز نہیں پڑھائی تھی. پورے محلے میں گاتے گھومے گا بندہ. میں ایک بات کہہ رہا ہوں جنرل نالج, کسی تنظیم کی بات کو سمجھے تھوڑا سا. پورے محلے میں معلوم ہو جائے گا, اور خود کا بیٹا چڈی پہن کے سوئے گا وہ نہیں بتائے گا کہ لڑکا بھی تو میرا نہیں گیا تھا. خود کے گھر والے یوں ہی رہیں گے ایسے ہی. لیکن اگر امام بیچارہ 2 منٹ ہو گئے تو زیادہ گلہ نہ کیا کرو ایسی ویسی, خدا را رحم کرو. کیا کہا کہ بلال حبشی آئے, تکبیر نہیں کہی کسی نے. جب بلال آئے فرمایا بلال تکبیر کہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز میں لیٹ ہو گئے, آپ نماز میں لیٹ ہو گئے. نبی نے پوچھا بھی نہیں. اب صحابہ حیران, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, خالد بن ولید, بڑے بڑے جید صحابہ. تو نماز پڑھانے کے بعد بولے بلال کہاں تھے بھائی, بڑی دیر میں آئے تھے, بلال کہاں تھے؟ ارے وہ کوئی اور ہوگا جسے غلاموں کی خبر نہ ہو. ہائے ہائے ہائے. سبحان کوئی اللہ. اور ہوگا جسے غلاموں کی خبر نہ ہو. میرا نبی تو وہ ہے جو دنیا کے ہر کونے کی خبر رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس نے کہا کہ نبی کو خبر نہیں؟ نبی جانتے ہیں. بلال حبشی سے پوچھ رہے ہیں لوگ کہ بلال کہاں تھے, اذان پڑھنے کے بعد نکل کہاں گئے؟ بلال حبشی کا جواب آتا ہے میرے پیاروں. سبحان اللہ. یہ یاروں کی باتیں بڑی پیاری پیاری پیاروں سے ہوتی ہیں. جب میں نماز کے لیے آ رہا تھا, جب میں اذان کا ٹائم پر نماز کے لیے آ رہا تو میں نے دیکھا کہ حضور کی لختے جگر, سبحان اللہ. نورے نظر, حضور کا چین, حضور کی پیاری اولاد حضرت فاطمہ الزہرا گھر سے کچھ رونے کی آواز آ رہی تھی. سبحان اللہ. میں تو خریدا ہوا غلام ہوں, لیکن یاد رکھو جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میں نماز کے لیے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا خاتون جنت کے یہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. میرا دل سکون, میں نے اذان پڑھ تو دی مگر دل سکون میں نہیں تھا.
اے پیاروں میں دوبارہ گیا, میں نے پوچھا بی بی کیا ہوا؟ کہا حسن و حسین اٹھے ہوئے ہیں, کچھ بھوکے معلوم ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. کہتے میں وہاں گیا, میں تو نوکر ہوں رسول کا, حضور کی نوکری میری قسمت میں آئی, میرے حصے میں آئی, میں حضور کے دونوں شہزادوں کے لیے دودھ گرم کرنے لگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ باتیں ہوتی ہیں. آپ پہلے حضور کے نواسوں کے انداز کو, بلال کے انداز کو اور اسلام کے انداز کو سمجھو کہ اسلام کی خوبصورتی کس میں ہے. یہ تھوڑی نا کوئی کب پکار رہا, کوئی کب دے رہا, کوئی کہاں سے بول رہا. روزے کے لیے بڑی اہمیت ہے دوستوں, روزہ بڑی عظیم چیز ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس نے روزہ رکھا, جس نے روزہ رکھا, رکھنے کے بعد اپنے حالات کو تبدیل نہ کیا. مثال کے طور پر جو کام پہلے کر رہا تھا وہی کام اب کر رہا ہے, وہ تبدیل نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو. روزے کا مطلب آتا ہے, ایک بار اور سن لینا, روزہ جو رمضان ہے, رمضان شریف کہا کرو اس لیے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. سبحان اللہ. صفاتی نام سے جبار, قہار, رحمان, رحیم, یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. ایسے ہی رمضان المبارک بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. اور رمضان کا معنی آتا ہے جلا دینے والا. سبحان اللہ. یہ کیسی بات, جلا دینے والا؟ کہا کس لیے؟ جس طرح سونے کو آگ میں پگھلا کر کے نیا بنایا جاتا ہے, ویسے ہی انسان بھی ہے, اپنے نفس کو مار کر, اندر کی خواہشوں کو مار کر, رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھ کر, نفس کو مار کر پھر سے تازہ اور اللہ نیا بنا دیتا. سبحان اللہ. اس لیے اس کا معنی آتا ہے جلا دینے والا. انسان نے روزہ رکھا اور اپنے حالات تبدیل نہیں کیے, اپنے آپ کو رب کے حوالے نہیں کیا, وہی جھوٹ, وہی زنےکاریاں, وہی بد نگاہیں, اس کو تکے اس کو تکے وغیرہ وغیرہ کام جو بھی کرے وہ حرام سے نہ بچے. رب فرماتا, حدیث قدسی ہے یہ حدیث قدسی ہے, رب فرماتا ہے کہ جو روزہ رکھنے کے بعد اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے اس کے بھوکے رہنے سے مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. آپ پہلے بات کو سمجھو, کس طرح کے معاملات ہیں, 5 منٹ کس طرح کے معاملات ہیں. تو خدا را اپنے اندر ہم, میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے, جو بھی ہمارے علماء ان کو سامنے بھی دیکھ رہے ہوں, بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہم اپنی مساجد کے اندر نظام مصطفیٰ قائم کریں. لوگ آئیں گے, آپ تو طرح طرح کے, میں ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہی سمجھ تمہارے حصے میں دیکھ بھال ہی آئی ہے. یہ یاد رکھو, تم مسجد کے گورنر نہیں بلکہ اپنے آپ کو مسجد کا خادم سمجھا کرو, کہ اللہ نے ہمارے حق میں یہ خدمت رکھی ہے. ہم یہاں خدمت کے لیے آئے ہیں, حکومت کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم مسجد کی خدمت کے لیے آئے ہیں. اور اپنے اماموں کو مکمل چھوٹ دو شریعت کی, کہ حضرت شریعت کی بات جو بتاؤ آپ, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. وہی مکمل کامیابی ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے ایسے کامیابی آ جاتی ہے؟ ذرا سوچو, وہ نبی کے نواسے, نبی کے نور عین, دل کا چین, آنکھوں کا سرور, حسن و حسین, جب کربلا کے میدان میں گئے تو پہلا خطبہ کیا دیا پیارے حسین نے؟ اے کوفیوں, کیا تم کو نہیں پتا میں کون ہوں؟ جملہ دیکھو پہلے, کہ تم کو نہیں پتا میں کون ہوں؟ میں نبی کا نواسا, میں نبی کا نواسا ہوئے تھے, دین کے لیے ہی اپنا سر اللہ کی راہ میں دے دیا, دین کے لیے ہی. اس لیے نہیں کہ مرضی چلائیں اپنی ہم, اس لیے کہ رسول کریم کی شریعت بچانا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہا؟ کیا تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں نبی کا نواسا, علی کا بیٹا, فاطمہ کا لختے جگر, جنت کے اندر نوجوانوں کا سردار, سبحان اللہ. جس کے لیے نبی نے کہا کہ میں حسین سے, حسین مجھ سے ہیں. من انا حسین و حسین منی, سنا ہوگا آپ نے کہ میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہیں. کہ تم کو نہیں خبر کسے مارنے آ رہے ہو؟ تو معلوم کوفہ والوں کا جواب کیا تھا؟ کہ ہم جانتے ہیں آپ کون ہیں, ہم جانتے ہیں آپ کون ہیں, مگر تنخواہ تو وہیں سے آنی ہے. اللہ اکبر. تم نے ٹکڑوں پر بک گئے ہو نا, اس کی باتیں کر کے بک گئے, اس کی بات میں بک گئے. میں کھلی بات کرتا ہوں چیلنج کے ساتھ میں, یاد رکھو
اسلام کے قانون کسی کے محتاج نہیں ہے، بے شک رب تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب وہ کام کروانے پر آتا ہے تو خانہ کعبہ کی وجہ ابابیلوں سے کروا لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب وہ کام کروانے پر آتا ہے تو یاد رکھو جناتوں سے بھی اللہ تعالیٰ بیت المقدس تیار کروا لیا کرتا ہے۔ بے شک یاد رکھو دوستوں، ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں۔ کس کے مطابق چلیں؟ قرآن و سنت کے۔ تو اسی ٹائم صحیح سے دیکھو پرکھو کہ ہمیں کب اذان دینی ہے اور کب نہیں دینی ہے۔ ہمیں رمضان میں احتیاط کرنا ہے کہ سحری کے لیے ہمیں ٹائم ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، ہر ضلع کی الگ الگ ٹائمنگ ہوتی ہے۔ بالکل کچھ ضلع ہوں گے جہاں 19-20 کا بنا، ہر ضلع کی ٹائمنگ الگ الگ ہے۔ آپ کے پنچ کی ٹائمنگ الگ ہوگی، اور پنچ میں ایک بندہ ضرور آپ کے یہاں قاضی شہر ہوگا، سمجھو، یہ بنا اس سے نہیں کام چلے گا۔ سارے دینی مسائل اسی کے ساتھ ہوں گے۔ اگر بادل ہے اور چاند نظر نہیں آیا تو اس کو یہ حکم ہے کہ وہ چاند کی گواہی نہ دیں، یہ اس کو حق ہے پورا، اگرچہ چاند نظر آ جائے۔ اور جن لوگوں نے چاند دیکھا ہے اگر وہ گواہی دینے جائیں گے تو شریعت کا اصول ہے کہ ان کی گواہی کے لیے ان کے اندر باشرعیت موجود ہونی چاہیے۔ بے شک بے شک جب تک شریعت کے پابند نہیں ہوں گواہی بھی نہیں ان کی ہوگی۔ جیسے کہ ہم اگر گئے تو دیکھا جائے گا کہ آدمی باشرع ہے کہ نہیں ہے، سچا ہے کہ نہیں ہے، یا پتا چلا مردود الشہادہ ہے اور گواہی قبول ہو جائے گی۔ جو مردود الشہادہ ہو جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے انسان مردود الشہادہ ہو جاتا ہے۔ تم کہو گے یہ کون سا جملہ بول دیا، سنا ہوگا نا آپ نے، مردود الشہادہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان مردود الشہادہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے لیکن مسئلہ بتا رہا ہوں میں، اگر محلے میں آگ لگ جائے اور وہ انسان جو گناہ کی وجہ سے مردود الشہادہ ہو چکا ہے اور آپ سے آ کر کہے کہ بھائی آگ لگ گئی، شریعت کا حکم یہ تب بھی اس کی بات نہ مانی جائے۔ یہ ہے اس کا، یعنی اتنا بدترین ہے وہ کہ کام ہو چکا ہے پھر بھی اس سے کہا ہے کہ اس کی بات نہ مانی جائے۔ تو اسی اسلام کو سمجھو صحیح سے، اسلام کی خوبصورتی کو سمجھو۔ اور خدا را میں کہوں گا، تھوڑا سا ٹائم اور لوں گا آپ کا، 2-3 منٹ۔ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے نا، ابھی سیلاب نمازیوں کا آ جائے گا۔ کیا ہے؟ ارے ایک سے ایک ولی چمکے گا اپنے آپ میں، ہم جنت میں پہنچ جائے، ہم جنت میں پہنچ، ایک سے ایک نمازی، یہ ٹوپی آئے گی، یہ مار اتر بڑھیا والا، اب یہ کپڑے، ارے حضرت یہ تصویر، یہ حضرت، اس دن تو رمضان تو دماغ بڑا خراب ہوتا ہے، کوئی یہ وظیفہ، حضرت یہ وظیفہ بتاؤ، یہ وظیفہ کیسا ہوگا، وہ وظیفہ، ارے بھائی کر لے جو تو کرنا ہے تجھے، ہزار طرح کے وظیفے معلوم کرے گا۔ لیکن میرے محترم رمضان آ رہے ہیں، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیا ہماری ہے؟ تیاری ہے کوئی؟ وہی نمازیں ہیں۔ یعنی اگر حقیقت پوچھ لیا جائے کہ نماز میں آپ نے کیا پڑھا، اس کا معنی مطلب کیا ہوا، تو اللہ رحم کرے تمہیں میں سے کچھ پھس ہو جاؤ گے یہیں پر ہی کہ بھائی پتا نہیں، 10 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہو، 50 سالوں سے پڑھ رہے ہو، 20 سالوں سے پڑھ رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے اگر ترجمے کے ساتھ معلوم ہو جائے۔ مجھ سے کبھی کبھی لوگ شکایت بھی کرتے ہیں آپ کے یہاں کے کہ بچے آتے ہیں، آپ کلمہ نہیں سکھاتے، دعا نہیں سکھاتے، یہ نہیں وہ نہیں۔ کلمہ دعا یہ سب بات کی باتیں ہیں، پہلے نماز یاد ہونی چاہیے ترجمے کے ساتھ۔ آپ کو کھانے کی دعا نہیں پتا ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھ لی، کام چل جائے گا۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھی، کام۔ لیکن نماز وہ اہم عبادت ہے، جب تک الحمد شریف یاد نہیں صحیح سے ہوگا تمہارا کام چلنے والا نہیں ہے۔ تسبیحات صحیح سے نہیں یاد ہوں گی، کام نہیں چلے گا۔ التحیات یاد نہیں ہوگی، کام نہیں چلے گا۔ لیکن رمضان میں ایک سے ایک بڑا نمازی آ جائے گا، ارے بہت بڑے نمازی ہیں۔ خدا را رمضان سے پہلے، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، رمضان سے پہلے اپنی نماز کی صحیح تیاری کر لو۔ آج آپ جو بھی علم والے یہاں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ آپ سے آپ نیت باندھیں، اور جتنی آپ کی اسپیڈ ہے الحمد شریف پڑھیں، آپ کی الحمد شریف مکمل نہیں ہو پائے گی، اگلے کی 2 رکعتیں ہو جائیں گے۔ یعنی اتنی اسپیڈ اس کے اندر ہے، تمہاری ابھی ایک پوری الحمد شریف جتنی اسپیڈ آپ کی، آپ پڑھ لو اسپیڈ سے، جتنی بھی اسپیڈ آپ کے اندر ہے، چاہے 40 کی 80 کی اسپیڈ ہو، جتنی بھی آپ کی ہو، آپ کی اسپیڈ جتنی بھی ہو چاہے، آپ الحمد مکمل نہیں کر پاؤ گے، تمہاری ایک نہیں 2 رکعتیں ہو جائیں گی۔
5G तो अब लॉन्च हो, तुम तो पहले से 5G हो यार, तुम्हारे तो ऑटोमेटिक 5G लगा हुआ, ऑटोमेटिक 5G, बना बन सजदा, बना बन रुकू, धना धन सजदा रुकू। और ऐसे सजदा तो ये होते जैसे वो नहीं कुछ परिंदे होते ना, कबूतर चोंच मार के खाना खाते हैं, ये टक 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 सजदा, फिर खड़े हो गए, फिर सजदा। अल्लाह को धोखा देने आए हो क्या मेरे मोहतरम? खुदा को राजी करने के लिए आए हो। सजदा तुमने क्या समझा इसको? सजदा ये वो सजदा है जो अल्लाह को राजी करने के लिए है। हमने अपने आप को, अपने सर को जो सबसे ऊपर है, रब ताला के हवाले कर दिया है। सजदे की अहमियत समझो पहले। क्या वजह है कि रकात एक है, सजदे दो हैं? ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निशानियों में से निशानी है। जब फरिश्तों से अल्लाह ने कहा उसजुद लिया आदम, आदम को सजदा करो, तमाम फरिश्तों ने कर दिया इल्ला इब्लीस, मगर शैतान ने नहीं किया। अब आप अस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, तो अल्लाह ने उसके गले में लानत का तोक डाल दिया। जब फरिश्ते सजदे में थे ना, सारे के सारे सब फरिश्ते सजदे में हैं, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा सारे फरिश्तों ने किया, मगर शैतान ने नहीं किया। तो फरिश्तों ने जैसे सर उठाया, देखा तो उन्होंने देखा कि शैतान के ऊपर अजाब हो रहा है, तो उनको इतना खौफ तारी हो गया, ऐसा ना हो कि हम पर भी हो जाए। वो जैसे ऊपर देखे फिर गिर गए सजदे में। सुभान अल्लाह, कालू सुभानक ला इल्म लना, या अल्लाह मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ। सुभान माने पाकी, हम तेरी पाकी बयान करते हैं। अब आप सोचिए कि अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई जब आका करीम को नमाजें दी गई। रकात एक बार, रुकू एक बार करोगे, कयाम एक बार करोगे, लेकिन हर रकात में सजदा 2 बार किया जाता है। सुभान अल्लाह, 2 बार सजदा किया था, इसीलिए वो आदम अलैहिस्सलाम की जानिब से मुसब हुआ। तो मेरे दोस्तों, ये हमने अल्लाह को जब सर दिया है ना सजदे में, तो मुकम्मल दो। वो एक शायर कहता है ना, जाहिदे बेईमा, जाहिद कहते हैं बहुत मुत्तकी बनता, अपने आप बनता है नहीं बनता है। जाहिदे बेईमा, और ईमान नहीं अंदर है। तो जाहिदे बेईमा नाज़े तकवा न कर, यूं नमाजें दिखाना जरूरी नहीं। दिल अगर ना झुके, दिल अगर ना झुके, सजदा बेकार है, खाली सर को झुकाना जरूरी नहीं। सुभान अल्लाह, दिल अगर ना झुके, दिल अगर ना झुके, सजदा बेकार है, खाली सर को झुकाना जरूरी नहीं। तुम तो टुक 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 किया, परिंदे तो निकल गए, बस पढ़ जाए नमाज। मेरे मोहतरम, नमाज बड़ी अहमियत इबादत है, बड़ी अहमियत है इसकी। और जितनी भी नमाजें पढ़ो, बड़े कायदे के साथ पढ़ो। जो सही नहीं है, खुदा के वास्ते उसे सही करो। नमाज को क्या करो? सही करो। अल्हम्दु शरीफ आपका सही होना चाहिए। आज तो तस्बीह पढ़ते ना, सुबहान रब्बियल अज़ीम, पता ही नहीं क्या है सुबहान रब्बियल अज़ीम। जा की आवाज आनी चाहिए, जो की नहीं आनी चाहिए। इसने जीम कह दिया। मोमिन की नमाज उठाकर देख लेना, इतना खराब माना है कि मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ माना कितना खराब है। वो अल्लाह की शान है। अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। और जब अज़ीम कहना ना आए तो अजीम ना कहो, बल्कि उलमा फरमाते हैं सुबहान रब्बियल करीम कह लो, मगर अजीम ना कहना, नमाज हो जाएगी आपकी। सुबहान रब्बियल करीम, लेकिन अजीम ना कहना, नऊज़ बिल्लाह, बड़ा खतरनाक माना है इसका। लेकिन हकीकत तो अल्फाज ये बस सीखते रहो। फिर भी सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। सुबहाना के माने पाकी आते हैं। तुम सुबहान रब्बियल सुबहान चल दिया अल्लाह को। मेरे मोहतरम, नमाज बड़ी सुकून के साथ, तलफ्फुज़ हमारे अच्छे होनी चाहिए। ये है शरीयत का म्यार। अल्लाह ताला हम सबको नमाज रोज़ों की अल्लाह बेहतरीन बात करे। आमीन या अल्लाह। मेरे मौला की बारगाह में दुआ कि अल्लाह मैंने जो भी बयान किया हो, बतकादे बशे जो भी मुझसे गलतियां खामियां, मौला उसे माफ फरमाए। आमीन या अल्लाह। नबी की बरकत से अल्लाह सबसे पहले मुझ जैसे नाकारा को, उसके बाद तमाम भाइयों पर अमल करने की तौफीक। आमीन या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला